بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم میری یوٹیوبر فیملیز، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک اور فٹ فاٹ ہوں گے، اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں میرے تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان پر آنے والی ہر مصیبت کو اپنے حبیب کے صدقے میں دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چینل جو ہے یہ ٹوٹلی اسلامک انفو پر مبنی ہے۔ اس چینل پر آپ کو قرآنی وظائف بتائے جاتے ہیں جو کہ مجربات اور تیربا ہدف ہیں اور بار بار کے آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ کٹل حقیقت ہے کہ انسان کی تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، وہ اس کو مل کر رہتا ہے، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو لکھے کو بھی بدل سکتی ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہوتی ہے کہ آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے، آپ کے اندر وہ ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے، ایک امید ہونی چاہیے کہ آپ جس چیز کی خواہش کر رہے ہیں، جو نیک حاجت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور پوری کرے گی۔ آج کل کے اس مشکل دور میں جہاں تک میں سمجھتی ہوں، میرے نزدیک جتنی بھی بے سکونی ہے جو کہ ہماری زندگیوں میں پھیلی ہوئی ہے، اس کی اصل ذمہ داری جو ہے وہ ہم پر ہی عائد ہوتی ہے، کیونکہ ہم سکون کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں، حالانکہ سکون حاصل کرنے کی چابی خود ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ کیونکہ ہم جب دوسرے لوگوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ ہمیں پھر بے وقوف بناتے ہیں، پیسے جو ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں نت نئی قسم کے وسوسوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو میں جہاں تک سمجھتی ہوں یہ سب سے اچھی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اندر چھپی ہوئی جو ہمارے اندر ایک روحانی طاقت ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم اپنے مسائل کا حل خود ہی تلاش کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہماری کامیابی کی کنجی قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے مسائل کا حل اس کتاب میں جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ آیا کہ ہم ان سے کتنا استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ پیاسا جو ہے وہ کنویں کے پاس خود چل کر جاتا ہے، نہ کہ کنواں آپ کے پاس چل کر آئے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کی ایک نوری کتاب جو ہے اس سے استفادہ کس طرح حاصل کرتے ہیں۔ آج کل کے ان مصیبتوں بھرے دور میں جو سب سے زیادہ اس وقت میرے نزدیک مسئلہ جو ہے وہ سب سے بڑا یہی ہے کہ رزق کی جو کمی ہے وہ میرے خیال میں تقریباً ہر بندہ ہی اس مسئلے سے دوچار ہے۔ تو کل جو ہے وہ شعبان المعظم کا پہلا جمعۃ المبارک آ رہا ہے، جس کو آپ نوچندی جمعہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ فضیلتوں بھرا جو ہے دن ہے، اور اس سے آپ لازماً استفادہ حاصل کیجیے گا۔ آپ کے سامنے میں ایک بہت مجرب قسم کا وظیفہ سامنے رکھ رہی ہوں، آپ اس کو لازماً کیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے جب آپ کا یہ وظیفہ جو ہے وہ آپ کو اثر دکھائے گا۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو اس کے لیے آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ظہر سے لے کر مغرب جو ہے نماز، ظہر سے مغرب کے درمیان میں کسی بھی وقت آپ نے بیٹھ کے ایک تسبیح جو ہے آپ نے درود شریف پڑھ کر ہدیۃً تحفۃً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں ہدیہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ اور زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے، بس مختصر سا ہے، اور 11 دن کا وظیفہ ہے۔ جس ٹائم بھی آپ نے نشست مقرر کرنی ہے، 11 دن اسی ہی ٹائم پر آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لیں یا عصر کی نماز فکس کر لیں،
11 دن آپ نے جو بھی ٹائم مقرر کرنا ہے، 11 دن آپ نے اسی ہی نماز کے بعد آپ نے اسی نشست پر بیٹھ کے آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ کرنا آپ نے کچھ یوں ہے کہ درود شریف کی تسبیح ہدیتاً تحفتاً پیش کرنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ جو ہے سورہ علم نشرہ جو ہے وہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ آپ نے یا رزاقو یا لطیفو اور یا وہابو، یہ 3 جو ہیں ان ناموں کو اکٹھا کر کے آپ نے پڑھنا ہے، یا رزاقو یا لطیفو یا وہابو۔ 313 مرتبہ آپ نے اس کی تسبیح کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر وظیفے کو مکمل کر لینا ہے، اور پھر اللہ کے حضور رو کر گڑ گڑا کر ان ناموں کا واسطہ دے کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور جتنا مقدس حرمت والا مہینہ یہ شعبان المعظم ہے، اس کا واسطہ دے کر آپ نے دعا کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میرے اللہ پاک کی ذات نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ 11 دنوں کے اندر ہی آپ کی جو بھی جملہ حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ بات ویورز جو ہے یہ آپ جان لیں کہ سورہ علم نشرہ ایک ایسی سورہ ہے جو کہ رزق کی بہتات کے لیے بہت کارآمد جو ہے یہ مانی جاتی ہے، اور اس کو مسلسل تلاوت کرنے والا انسان اگر اس کی تلاوت مسلسل کرتا رہے تو ہو سکتا ہے کہ دور نہیں کہ اس پر زمین میں چھپے ہوئے خزانے بھی ظاہر ہونے شروع ہو جائیں۔ اس کی بہت فضیلت ہے، تو آپ 11 دن یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ تعالی 11 دنوں کے اندر ہی آپ کی تمام حاجات، جس حاجت کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے تو میرے اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور رزلٹ ان 11 دنوں کے اندر ہی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ سے صرف گزارش یہ ہے کہ مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے کمنٹ میں جو ہے وہ انشاءاللہ لکھ کر میری حوصلہ افزائی کریں تاکہ میں مزید اور اچھی ویڈیوز لے کے آ سکوں جو کہ میرے بہن بھائیوں کے لیے جو ہے وہ مفید ثابت ہو، اور آپ اپنی اندر چھپی ہوئی نوری طاقت کو استعمال کر کے آپ استفادہ حاصل کر سکیں۔